بسا اوقات ولادت میں اختلاف ہوتا ہے تو بسا اوقات شہادت میں یا وصال میں اختلاف ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ تاریخیں جو لکھی گئی تھی وہ صحیح قول کے مطابق حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے دور میں لکھی گئی تھی۔ یہ یاد رکھیے گا، یہ جو تاریخیں لکھی گئیں یہ اگرچہ بعض روایت اس طرح کی ملتی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ تشریف لے آئے جب لکھی گئی، مگر جو زیادہ تحقیق کے لائق قول ہے جس کو مفتی فیض احمد اویسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورا اس کے اوپر رسالہ لکھا، اس پر یہ بیان فرمایا کہ زیادہ تر مشہور جو قول جو ہے، زیادہ ترجیح والا قول ہے وہ یہ ہے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور اقدس میں تاریخیں لکھی گئی۔ اس کا معاملہ کیا ہوا تھا؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال پرملال کے تقریباً 6 سال کے بعد جب اسلام دور دور تک پھیلتا جا رہا تھا تو نئے نئے مسئلے مسائل آتے جا رہے تھے، نئی نئی چیزوں کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ تھے یمن میں، دار یمن میں، تو حضرت موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ لکھ کر دیا کرتے تھے، حضور آپ کے ہمیں خطوط ملتے ہیں، آپ کے ہمیں پیغامات احکامات ملتے ہیں، مگر ہمیں یہی نہیں پتا ہوتا کہ پہلا کون سا ہے دوسرا کون سا ہے۔ مثال کے طور پر آیا حملہ کر دو اور پھر آیا حملہ نہ کرو، اب کس بات کو لیا جائے؟ پہلی والی بات کو دوسری والی بات کو؟ تاریخ ہے ہی نہیں کوئی، تو یوں مکسنگ ہو جاتی ہے، تو یوں بڑا مسئلہ مسائل ہوتے ہیں۔ اسی طرح فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ایک دستاویز پیش کی شعبان کے مہینے میں، اور پھر فرمایا کہ یہ شعبان کے مہینے میں ختم ہو جائے گی۔ پھر آپ نے خود ہی میں فرمایا کہ ہمیں کیا پتا ہے کہ کون سے ہم نے شعبان میں لکھی، پچھلے سال کی شعبان میں یا اس سے پچھلے سال کی شعبان میں؟ مہینے تو ہوا کرتے تھے، رجب، شوال، ذی القعدہ، ذی الحجہ، یہ تو ہوا کرتے تھے، مگر سن نہیں ہوتے تھے، 1 ہجری 2 ہجری۔ جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے صحابہ کرام علیہ رضوان کو بلایا تو کچھ نے مشورہ دیا کہ حضور جو ایرانی تاریخ چلتی ہوئی آ رہی ہے اسی کے مطابق لے لیا جائے، پھر کچھ لوگوں نے کہا جو دوسری تاریخ چلتی ہوئی آ رہی ہے اس کو لے لیا جائے۔ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے آپ نے کچھ جواب نہیں دیا تو لوگ سمجھ گئے کہ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا جو ذہن ہے وہ اسلامی تاریخ سے رکھنے کا ذہن ہے۔ تو کچھ نے کہا کہ ایسا کرتے ہیں، ہمارے اسلامی جو دین ہے جو مطلب مشہور و معروف ہے وہ 4 ہے، ایک تو سرکار کی ولادت، دوسرا سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی اعلان نبوت، تیسرا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت، اور چوتھا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی رحلت، یعنی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ایسا کیجئے کہ جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام پیدا ہوئے وہاں سے سن ہجری کا اعتبار کر لیا جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام آئے تو باہر آئی دنیا میں۔ کچھ صحابہ نے کہا کہ جو سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت فرمایا چونکہ وہ بہت اہم تھا تو وہاں سے سن ہجری کا اعتبار کر لیا جائے۔ کچھ لوگوں نے کہا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو وصال پرملال ہوا وہ ہر ایک بندے کو یاد دن، ہمارے اوپر قیامت جیسا ہی منظر تھا اور بڑا خوفناک وہ ہمارے لیے دن تھا، تو لہٰذا یہ دن جو ہے تاریخ ہجری یہاں سے شروع کر لی جائے۔ مگر حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ تھی کہ تاریخ ہجری جو ہے ہجرت سے شروع کی جائے، جب مسلمانوں نے ہجرت کی، کیونکہ جب مسلمانوں نے ہجرت کری تو اس وقت مسلمانوں کو ایک نئی زندگی ملی اور ایک اسلامی سلطنت بنی مدینہ شریف میں۔ تو لوگوں نے کہا حضرت جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہجرت فرمائی ہے وہاں سے ہم جو ہے سن ہجری کا اعتبار کر لیتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا کہنا یہ تھا، تو فاروق اعظم کی بھی رائے یہی تھی، تو سب صحابہ کرام علیہ رضوان نے اس بات پر اتفاق کر لیا کہ چلو جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہجرت فرمائی ہم وہیں سے جو ہے تاریخ کا اعتبار کرتے ہیں، سن ہجری کا اعتبار کرتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ آیا کہ بھائی کون سے مہینے سے شروع کیا جائے، تو کچھ لوگوں نے کہا رجب سے، کیونکہ رجب جو ہے بڑا ایک مقدس مہینہ ہے، حرمت والا مہینہ ہے، اور کچھ نے کہا محرم الحرام، جو محرم الحرام کہنے والے تھے وہ حضرت عثمان غنی کی رائے تھی۔ کچھ نے کہا کہ ربیع الاول کا مہینہ لے لیا جائے، کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 12 ربیع الاول والے دن مدینہ شریف میں قدم رنجہ فرمائے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ محرم شریف سے لے لیا جائے، کیونکہ محرم شریف سے لوگ حج کر کے فارغ ہو جاتے ہیں، اور جب سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس بیت عقبہ پر جب مدینے سے لوگ آئے تھے، ابھی مدینے میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نہیں پہنچے تھے، اگرچہ اسلام پہنچ گیا تھا، چونکہ ذوالحجہ کے مہینے میں بیت عقبہ پر کچھ صحابہ کرام علیہ رضوان آئے تھے انصاری، اور انہوں نے سرکار دو عالم علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ تو حضرت عثمان غنی نے کہا کہ تاریخ ہجری کا جو مہینہ ہم شروع کریں گے وہ ہم کریں، عثمان غنی کی رائے یہ تھی کہ ہم محرم سے کریں، کیونکہ محرم سے لوگ اپنی نئی زندگی گزارتے ایک طریقے سے، کیونکہ لوگ حج کر کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ تو حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی رائے پسند آئی اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محرم شریف سے سن ہجری کی ابتدا فرما دی، تو یوں کر کے سن ہجری شروع ہوا۔